کوئی چڑیا دانے کا تھیلی نہیں لاتی اور کوئی بھینس گھاس کا گٹھا لے کر نہیں آتی. ہر ایک سمجھتا ہے جس مالک نے آج دیا وہ مالک کل بھی دے گا. روزی کا مالک اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی پرندوں جیسا یقین بنا لے. پرندوں کا یقین کیسا؟ فرمایا جس مالک نے آج دیا وہ کل دے گا. فرمایا ایسا یقین بنا لو اللہ ساتوں زمین آسمان کو تمہاری روزی پر مقرر کرے گا. یقین بننے کے بعد یقین بنے گا اللہ رازق ہے اور روزی زمین پر نہیں کسی کے آسمانوں پر ہے. روزی اللہ اتارتے ہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون، جس روزی کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا وہ آسمانوں میں زمین پر نہیں. ہم سے معاملہ کرو، روزی ہم دیں گے. اور ہم نے وعدہ کیا، ہم نے پیدا کیا روزی کے ہم مالک ہیں. کسی کے قبو کی نہیں روزی کا دینا نہ دینا. ہم بند کر دے کون دے سکتا ہے؟ ہم دینے پر آئے تو کون روک سکتا ہے؟ اگر خدا کی رضاقیت کا یقین بن جائے، خدا کی قسم مسلمان جھوٹ سے نہیں کھائے گا، سود سے نہیں کھائے گا، جھوٹی گواہی کورٹوں میں جا کر نہیں دے گا، یتیم اور بیواؤں کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا، مسجد اور مدرسے کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا، باپ مر جانے کے بعد بھائی بہنوں کا حق نہیں دبائے گا، جس کا حق اس کو دے دے گا. میں اپنے روزی کو گندا کیوں کروں؟ خدا ہر ایک کی روزی آسمان سے پاک اتارتا ہے. لینے والے کا برتن گندا ہوتا ہے، دینے والا روزی گندی نہیں دیتا. اس کو یاد رکھو. دو پیسے کے لیے، دو لقمے کے لیے دین مت بیچو، ایمان مت بیچو. دکان پہ بیٹھ کر کے دو پیسے کے لیے جھوٹ مت بولو. صاف ستھرا ایمانداری کا سودا. ہم بازار میں بیٹھ کے بیپار نہیں کرتے، دین بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، عزت آبرو بیچتے ہیں، خدمت نہیں بیچتے. روزی تو اللہ دیتے ہیں، پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام رشوت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا؟ رشوت سے کتنا لے گا، سود سے کتنا لے گا اور جھوٹ سے کتنا لے گا؟ اور کب تک کھائے گا؟ ایک دن موت آئے گی نہیں آئے گی؟ خدا کے سامنے نہیں جانا ہے. رزاقیت کا یقین بن جائے اللہ تعالیٰ کا. بزرگوں دوستوں آدمی امانت دار ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں لے کے جا رہا. انہوں نے وہ بھائی صاحب ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ، کھانا کھاؤ. نہیں میرا روزہ ہے. اتنی گرمی کا روزہ؟ انہوں نے کہا اتنی گرمی کا روزہ. کہا اچھا بکری بیچ. اس کو آزمانے کے لیے بکری بیچ، آدھا گوشت دیں گے اور پوری رقم دیں گے. کہنے گا نہیں بکری مالک کی ہے، میری نہیں ہے. ارے کا مالک کو سمجھا دینا، بھیڑیا لے گیا. اب وہ غریب چرواہا کہہ رہا ٹھیک ہے مالک مطمئن ہو جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے. حضرت عمر رات کو گشت کر رہے، تھک کر ایک مکان کی دیوار سے بیٹھ گئے. اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی. بیٹی اماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا. بیٹی کہہ رہی اماں حضرت عمر کا اعلان نہیں سنا دودھ میں کوئی پانی نہ ملا ہے. ارے کہا بیٹی عمر کہاں دیکھتے تیرے کو، رات کو آ کر کہاں دیکھتے ہیں؟ کہا اماں عمر تو نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھتا ہے. چار دیواری کی، نہ کوئی ڈگری اس لڑکی کے پاس، نہ پڑھی لکھی وہ عورت، لیکن اللہ کا یقین ایسا. چار دیواری کی وہ بیٹی کہہ رہی اللہ تو دیکھ رہا. حضرت عمر نے ماں بیٹی کی بات سنی. آپ آئے گھر میں اور گھر میں آ کر کہنے لگے بیٹو میری عمر نہیں ہے شادی کی، تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کر لے. میرا ایمان ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے نسل سے کوئی نیک انسان پیدا کرے گا. ان کے لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا. وہ لڑکی کو اللہ نے ایک لڑکی دی اور وہ لڑکی کا نکاح شاہی خاندان بنو امیہ میں ہوا، جو آگے چل کر وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بنی، جنہوں نے علماء فرماتے ہیں خلافت کو نئے سرے سے دنیا میں زندہ کر دیا تھا. دنیا میں امن لایا تھا، چین لایا تھا، سکون لایا تھا. اور اتنا امن آیا تھا دنیا میں بزرگوں دوستوں کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے اور بھیڑیا بکری نہیں پکڑتا. چرواہے نے غلطی سے بھیڑیے کو بند کر دیا بکری کے ساتھ ریوڑ میں. رات بھر بھیڑیا بکری کے ساتھ رہا لیکن اس نے بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا. اتنا امن آیا تھا. اتنا چین سکون آیا تھا، اتنی خیر آئی تھی اس لین سے. یہ ایمان کی برکت.
آدمی ناپ تول میں گڑبڑ نہیں کرے گا، ادھر ادھر ڈنڈی نہیں مارے گا، مال میں ملاوٹ نہیں کرے گا۔ چیزوں میں جب ملاوٹ آئے گی، حدیث میں آتا خدا دل کے بیماری کے دروازے کھول دے گا۔ آدمی تو اپنا دشمن آپ ہے۔ جب کون سی چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہے؟ آدمی آج تو کتے اور سور سے زیادہ نیچے گر گیا اپنے مفاد کے لیے۔ دودھ میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، حیوانیت سے زیادہ گندا آدمی، دوائی جو انسان کی ضرورت ہے اس میں بھی ملاوٹ۔ کوئی درندہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے، یہ تاج کا انسان گرا ہوا ہے۔ دھنیا اس کو سکھا کر، لیج کو سکھا کر دھنیا میں ڈال کر بیچ رہا، آئل کو تیل میں ملا کر کے بیچ رہا، پیٹرول میں گھاٹلیٹ ملا کر، ڈیزل ملا کر کے بیچ رہا۔ یہ آج کا پڑھا لکھا مہذب انسان ہے، اس کو انسان کہتے ہیں آج کے زمانے کا، ڈگری والا بولے آدمی دنیا ترقی پر ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو برباد کرے۔ یہ سب بے یقینی کی بیماری ہے۔ مالک کو پہچانتا تو یہ گندی حرکت نہیں کرتا۔ نہیں، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرے کو جس کے سامنے جانا ہے، جس کو اس کا حساب دینا ہے، مجھے اس مالک کے سامنے حاضری دینی ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ میں غلط زندگی گزار کے نہیں جا سکتا، میں مخلوق کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا، میں خالق کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے اور ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ یقین بن جانے کے بعد آدمی اندر آ جائے نا، یقین، زبان کے بول کو نہیں کہتے، زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ہاں، زبان سے کیا بولے گا؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بہت اچھا ہوا ملے، اور دل میں کہہ رہا کم وقت کائے کو ملا مہنگائی کے زمانے کے اندر۔ زبان کچھ کہہ رہی، دل کچھ کہہ رہا۔ اللہ کے نزدیک زبان کا اعتبار نہیں، اللہ کی نگاہ قلب پر پڑتی، انسان کے دل پر۔ اندر کیا ہے؟ اندر کیا بنا؟ اس کے اندر ایمان بنا نہیں بنا، یقین بنا نہیں بنا، ہمارا تعلق بنا نہیں بنا۔ بزرگوں، مومن کا دل زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ زمین آسمان میں طاقت نہیں خدا کے برداشت کرنے کی، اللہ نے مومن کے دل میں اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ کی ذات کے وجود کو سمولے اپنے دل کے اندر، ایمان کو اتار لے۔ دل کی قیمت اسی سے ہے، ایمان اس کی جگہ کا نام ہے۔ ایک بارش زبان کا بول دل میں اتر جائے، اللہ ہمارے رب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، یہ دل کا وجدان بنے، دل کا وجدان اندر بات اتر جائے، یہ 7 فٹ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، 5 فٹ کی زندگی میں، 5.5 فٹ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ پھر وہ ایمان گھر میں آئے گا، پھر وہ ایمان کاروبار میں آئے گا، وہ ایمان دنیا کی مارکیٹ میں آئے گا، پھر وہ ایمان اوپر تک جائے گا جب اندر آئے گا، اور جب اندر نہیں آتا تو دنیا کے کسی محکمے میں نہیں آتا، روتے رہو ساری زندگی کے لیے۔ جس امن کی بات دنیا کرتا ہے، اللہ کی قسم ایمان آئے بغیر امن نہیں آ سکتا، امانت داری نہیں آ سکتی۔ بولتے رہو، قانون بناتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، جب تک آدمی بنتا نہیں کوئی چیز دنیا میں خیر کی آتی نہیں، اور بننے کا راستہ ایمان، اللہ پر ایمان۔